औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, इन दिनों कराची में जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। अगरचा माजी में तो इस गैर कानूनी तामीरात को मुल्क से बाहर बैठे हुए यूनुस कुदवाई और जनाब जो साबिक डीजी थे काका साहब, उसके लिए उनसे मुंसलिक किया जाता था, या साबिक डीजी थे आगा मसूद साहब, उनके लिए क्या कहा जाता था कि वो इसको डायरेक्ट कंट्रोल करें। लेकिन अब चंद माह से वो तमाम लोगों के नाम तो नहीं है सामने, लेकिन उनकी जगह पर हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, उनका फ्रंट मैन है फैसल मेमन, जो उनका एक बहुत पुराना दोस्त भी है और मुख्तलिफ बिजनेस में उनका वो पार्टनर भी है। तो आजकल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम मामलात फैसल मेमन के हाथों में हैं, और फैसल मेमन की एक कॉल पर, टेलीफोन कॉल पर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेकर तमाम जो इदारे हैं बल्दियात में, वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराना कोई मसला नहीं है, और उनकी ईमा पर, उनकी कॉल पर और उनकी चिट पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही हैं। इस वक्त कराची में जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, उसमें 70% यानी तकरीबन कोई 20 अरब रुपए से ज़ायद की जो गैर कानूनी तामीरात हैं, वो फैसल मेमन की ज़ेर निगरानी जा रही हैं, और तमाम वसूली और तमाम मामलात उन्हीं से तय किए जाते हैं। फैसल मेमन ने फिर पूरे कराची में अपना जोन की सतह पर छोटे छोटे जोन बनाए, उसने अपने जोन बनाए, उन जोन्स में अपने अपने लोगों को तैनात कर दिया है, जहाँ पर वो मुख्तलिफ लोग जो हैं उसको डील करते हैं, और उसके बाद फिर फैसल मेमन तक उस पार्टी को पहुँचाया जाता है। नासिर शाह साहब उसके बाद उनको हैंडल करते हैं, और बताया जाता है कि उनका बेटा जो है सही बल्दियात के, तो वो भी बहुत बड़े बिल्डर बन गए। और किसी साहब ने मुझे ये भी बताया कि इस वक्त जो सदर में कमर्शियल बिल्डिंग्स तामीर हो रही हैं, अगरचा नाम तो किसी और की हैं, लेकिन पसे पर्दा उनका बेटा साईं अली शाह पूरी तरह से उसमें पार्टनर है। उन लोगों का जो लोग वो तामीरात कर रहे हैं, उसमें फैसल मेमन की पूरी सरपरस्ती हासिल है। तो फैसल मेमन इस वक्त किंग ऑफ द सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची से लेकर सक्खर तक ये तमाम जो अफसरान की तब्दीली है, तमाम गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स हैं, वो फैसल मेमन साहब की ज़ेर निगरानी तामीर हो रही हैं। फैसल मेमन उस वक्त उस ज़माने के दोस्त हैं जब सरदार अली मोहम्मद ख़ान महर सिंध के चीफ मिनिस्टर थे। उस दौर में भी इस फैसल मेमन ने नासिर शाह साहब के साथ मिलकर इन्होंने सरकारी ज़मीनों की अलाटमेंट, और पहले उन पे कब्ज़े किए जाते थे, फिर उनको अलाट कराया जाता था। तो उस वक्त के आज तक अफसरान मौजूद हैं, वो जो जिन जिन लोगों ने ये कहानियाँ सुनाई हैं, बड़ी दर्दनाक कहानी है। अब इस गैर तामीरात का जो सिलसिला है, उसकी वजह से पूरे कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। निकासी आप, फराहमी आप की स्कीमें तबाह होकर रह गई हैं। हर रोड, रास्ता, गली कूचे, डिफेंस और क्लिफ्टन और नाज़माबाद, नाज़माबाद, ये तमाम स्कीमें जो हैं, वो निकासी आप की स्कीमें, आप पूरे शहर में किसी भी इलाके में चला जाएं, वहाँ आपको गटरों का पानी बहता हुआ नज़र आएगा। किसी भी आप इलाके में चले जाएं, पानी की किल्लत आपको नज़र आएगी। पानी कैसे चोरी हो रहा है, कहाँ चोरी हो रहा है, किस तरह से वाटर बोर्ड की ज़मीनों पर जो है कब्जे हो रहे हैं, पानी कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है, किस किस के कितने हाइड्रेंट हैं, इसकी तमाम तफसीलात मैं आपको दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा कि कौन कौन से किस किस सरदारों को जो है, कौन से सरदारों को हाइड्रेंट दिए गए हैं। नासिर शाह साहब के अपने ज़ाती कितने हाइड्रेंट चल रहे हैं, माजी में मुबैना तौर पर कितने हाइड्रेंट चलते थे, आज कितने हाइड्रेंट जो हैं चल रहे हैं, और उनके कितने लोग जो है मुबैना तौर पर पानी की चोरी में मुलव्वस हैं। ये तमाम तफसीलात मैं इंशाअल्लाह ताला आपको दूसरे प्रोग्राम में दूंगा, उसकी मैं तफसीलात अभी जमा कर रहा हूँ। तो अभी ज़िक्र है फैसल मेमन को, तो फैसल मेमन ने एक बिल्डर को जो गैर कानूनी हाई राइज बन रही थी, उसमें कुछ कानूनी और उस कानूनी पेचीदगियों के बायस उस बिल्डर को ब्लैकमेल करके 32 करोड़ रुपए हासिल किए इस शख्स ने, और उसके बाद वो पूरी की पूरी रकम हड़प कर गए। उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मुबैन अफसरान थे, उनको हिस्सा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक
طویل شور مچا ہوا ہے پوری بلڈنگ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا پورے کراچی میں جو ہماری اداروں کی اطلاع ہے، کراچی سے روزانہ 20 سے 25 کروڑ روپے بھتہ وصول کیا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا، اس میں تمام ادارے شامل ہیں، اس میں ریونیو، اس میں جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے علاوہ واٹر بورڈ ہے، بلدیات کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ایکسائز ہے، نارکو ٹیکس ہے، لیکن سب سے زیادہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً روزانہ 10 سے 12 کروڑ روپے کے بھتے جو ہیں وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران اور منسٹر صاحب کے فرنٹ مین مل کر جو ہے وہ لیتے ہیں مبینہ طور پر، اور یہ رقم جو ہے پھر تقسیم ہوتی ہے، پھر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ادارے، یہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، اس کے لیے ماضی میں ہماری محترمہ فریال تالپور صاحب کو بدنام کیا جاتا رہا کہ وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے ان کے انڈر میں یہ پورا ادارہ ہے اور وہ پوری طرح سے بھتہ وصول کرتی ہیں، لیکن اب جب اطلاعات ہیں اس میں ان کا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ ماضی میں ان کا تعلق ہوگا، لیکن اس مرتبہ تو تمام ادارے کا جو مالک کل ہے بنا ہوا ہے وہ ہے فیصل میمن، اور فیصل میمن جو ہے وہ سائی ناصر حسین شاہ صاحب کے فرنٹ مین ہیں، اور پھر فیصل میمن صاحب نے بھی کئی فرنٹ مین اپنے پیدا کیے ہیں جو مختلف زونز میں اور جو مختلف ٹاؤنز میں ان کے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے پورے کراچی سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے 10 سے 12 کروڑ پہ جو ہے وہ روزانہ کی وصولی ہے۔ اور اس میں کسی شخص نے فیصل میمن سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ تمام جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موومنٹ تھی جس میں جو اخراجات ہوئے ہیں وہ تمام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے جو ہے مبینہ طور پر اس کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور تمام پیسہ جو تھا اس جلوس میں لے جایا گیا تھا جو ریلی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں لے جائی گئی تھی۔ اب کراچی کی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہمارے جو ادارے تھے انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا تھا گزشتہ دنوں، اور وہ اجلاس کور کمانڈر صاحب کی قیادت میں ہوا تھا، ان کی صدارت میں ہوا تھا۔ اس کور کمانڈر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب کراچی میں جس طرح سے بھتے خوری جاری ہے اور جو صورتحال ہے وہ انتہائی نازک ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ کراچی کا معاشی ہب جو پہلے ہی تباہی کے دھانے پر کھڑا ہے یہ مزید تباہی کی جانب چلا جائے گا۔ تو اس میں آپ کو کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے، کچھ جو لوگ اس ملک کی اور اس معاشی ہب شہر کراچی کو تباہ کرنے پر تلے میں ہیں ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے۔ تو اجلاس کے دوران اس وقت بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس ہوا، مجھے انتہائی باوثوق ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی کچن کابینہ کے جو وزراء تھے ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر کور کمانڈر صاحب کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کے متعلق آگاہ کیا۔ تو اس میں بعض وزراء نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان وزراء کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم ان کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، یہ اس صوبے میں ہماری حکومت ہے، ہم لوگ منتخب لوگ ہیں، سندھ کے لوگوں نے ہمیں منتخب کیا ہے، یہ کراچی سے جو ہے وہ صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے، لہٰذا ہم کسی ادارے کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہمیں اپنے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے، اور فیسلیٹیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ کراچی میں چونکہ ہمارے ووٹرز نہیں ہیں، ہماری اکثریت نہیں ہے، تو کراچی میں اس غیر قانونی کاموں کے لیے ہم جب تک فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم اب جو ہے وہ اپنا کام نہیں کر سکیں۔ تو اس پر بڑی شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور وہاں بڑی ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ہمیں ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حساس اداروں کو اس سلسلے میں از خود کارروائی کرنی ہوگی، کیونکہ یہ جو کراچی ہے یہ پورے ملک کا معاشی ہب ہے۔ 70% ریونیو کراچی وفاق کو دیتا ہے، 95% سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے جس پر یہ حکومت چلتی ہے، اور جو اتنا بڑا ٹیکس دے رہے ہیں ان کا حکومتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نہ تو صوبائی حکومت میں ان کا حصہ ہے نہ ان کا وفاق میں حصہ ہے۔ اگر وفاق میں حصہ ہے تو ایک 2% ہے، جو 2 وفاقی وزراء ہیں وہ بھی دوسروں کے جو ہے وہ رحم و کرم پر ہیں، اور جو 2 وفاقی وزراء ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈکٹیشن لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس کراچی میں ریونیو دینے والوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، بھتے لینے والوں کو کھلی مکمل آزادی ہے، اور جو بھتے وصول کر رہے ہیں اس میں 70% لوگوں کا اس شہر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے صوبائی وزیر بلدیات ہیں، اس کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے، اس لیے وہ انفراسٹرکچر اگر شہر کا تباہ ہو رہا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہے،
کیونکہ ان کا حل کا انتخاب نہیں ہے. فکر ان لوگوں کو ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. فکر اگر اس شہر کی ہے تو بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کی ہے، جو لندن میں بیٹھ کر بھی اس شہر کی فکر کرتے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کی فکر کرتے ہیں، پاکستان کی فکر کرتے ہیں. تو یہ لوگ تو اس طرح سے لوٹ مار کریں، جس طرح سے لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، آگے چل کر شہر کی تباہی کا باعث بنے گا. لہٰذا ہمارے حساس اداروں کو اور ہمارے ان اداروں کو محب الوطن لوگوں کو سامنے آنا ہوگا اور ان لوگوں کو بالکل اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو چاہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت رہے، ملک خوشحال رہے، لوگ خوشحال رہیں. اور اس سندھ کے شہری حلقے جہاں ناراضگیاں اور سخت غصہ پایا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس کے حل کے لیے کوئی اقدام کر سکیں. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس ادارے کے حوالے سے اور بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، جہاں جہاں جو بھی شہر کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. میں آپ کو آگاہی کرتا رہوں گا. پاکستان زندہ باد.